إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال عز من قائل جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. جامع مسجد اہل حدیث اینٹ بھٹی گوریگاؤں کے قابل قدر قابل احترام ذمہ داران، اس جامع مسجد کے امام و خطیب مکرم موقر برادر عزیز فضیلت الشیخ یونس سنابلی سلمہ اللہ، اسی طرح سے اس مسجد سے متصل اور آس پاس کے علاقے کے قابل احترام بزرگوں، حوصلہ مند نوجوانوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، آج کے اس اجتماع میں سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے، اس کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پھر سے یہ دعوتی نشاطات، دعوتی ایکٹیویٹیز جو پچھلے کئی مہینوں سے بلکہ سال کے عرصے یا اس سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر گیا، جو موقوف تھا، اور مہاماری، اسی طرح سے بیماری، وبا اور اس کے نتیجے میں آنے والی معاشی جو مشکلات تھیں، اس کی وجہ سے یہ سلسلہ ٹھپ ہو گیا تھا، رک گیا تھا. اب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی، یہ موقع عطا فرمایا کہ پھر سے ہم اس دعوتی نشاط، اس دعوتی حرکت کو جو ٹھپ ہو گئی تھی شروع کر رہے ہیں. اور اس کے لیے مسجد کے ذمہ داران، اراکین، اسی طرح سے امام و خطیب، قابل احترام تمام تر حاضرین مصلیان مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے یہ سلسلہ فوری طور پر شروع کیا. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اجتماعات کو، ان ماہانہ پروگراموں کو ہم سب کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے. اس کے ذریعے سے ہماری اصلاح ہو، ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا، معروف کا داعیہ پیدا فرمائے، منکر اور جو کچھ معاصی، گناہ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب اور ناراضگی کے جو بھی کام ہم سے انجام پاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو ان سے بچنے کی، اس سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ عز و جل اس سلسلے کو ہمیں پورے اہتمام کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. آج کے اس اجتماع کے لیے جو عنوان منتخب کیا گیا ہے وہ سماج کی، ملت کی، ملک کی، دنیا کی ایک نصف آبادی، آدھی بستی، آدھی آبادی، کم سے کم، اگر زیادہ نہ کہیں تو کم سے کم آدھی آبادی، جنہیں ہم خواتین کے نام سے جانتے ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف حیثیتوں سے بہت اونچا مقام عطا فرمایا ہے. ماں کی حیثیت سے ایک عظیم الشان مقام اللہ نے بخشا ہے، بیوی کی حیثیت سے ایک عظیم الشان مقام بخشا ہے، بہن کی حیثیت سے ایک عظیم الشان مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، بیٹی کی حیثیت سے ایک بہت ہی زیادہ نہایت ہی حساس مقام اور مرتبہ اللہ عز و جل نے اس خاتون کو بخشا ہے. یہ خاتون اس کا سماج میں، معاشرے میں، اس سماج اور معاشرے کی اصلاح میں کیا رول ہے، اس کا کیا کردار ہے. اب اس سلسلے میں ایسے تو باتیں بہت ساری ہیں اور بہت سارے گوشے ہیں، بہت سارے پہلو ہیں بات کرنے کے، لیکن میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وقت میں ایک مناسب انداز میں کوشش کروں گا کہ کچھ باتیں ہمارے سامنے اللہ کے کلام کی آیات کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، امت کے سلف، صحابہ، صحابیات کی سیرت کی روشنی میں، اسی طرح سے کچھ حالات و ظروف پر تبصرے کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، خاص طور پر ہماری قابل احترام ماؤں کو، بہنوں کو،
امت کی ملت کی بیٹیوں کو ان آیات سے، احادیث سے، امت کے سلف کی سیرتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں اپنی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے ان کا جو رول اسلام کے، اسلامی معاشرے کی اصلاح میں ہے، اسلامی سوسائٹی کی سدھار میں جو ان کا کردار ہونا چاہیے، وہ اس کردار کو سمجھیں اور اس کردار کو ادا کریں تاکہ سماج اور معاشرے کے اندر اصلاح پیدا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سماج میں بہت زیادہ بگاڑ ہے، معاشرے میں بہت زیادہ فساد ہے، اور اس فساد اور بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے جہاں بہت سارے لوگوں کے رول ہیں، مردوں کے رول ہیں، پھر مردوں کے اندر بہت ساری کیٹیگریاں ہیں، مرد باپ کی حیثیت سے ہے، مرد ایک عالم اور ایک مصلح کی حیثیت سے ہے، ایک امام و خطیب کی حیثیت سے ہے، ایک مدرس اور ایک استاد اور ٹیچر کی حیثیت سے ہے، اور ایک عام اصلاح کا کام، سوشل سماجی طور پر اصلاح کا، خیر کا کام کرنے والی جو اس کی حیثیت ہے۔ ان تمام حیثیتوں سے مرد کی ذمہ داری بہت بڑی ہے کہ وہ سماج کی اصلاح کرے، معاشرے کی اصلاح کرے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جتنی زیادہ ذمہ داری اور جتنا بڑا رول سماج کی اصلاح میں، سماج کے اندر خیر و بھلائی پھیلانے میں، سماج کے اندر سے برائیوں کو نکالنے میں جتنا بڑا رول اور کردار مردوں کا ہے، اگر حقیقت میں سنجیدگی سے مطالعہ کیا جائے اور سنجیدگی سے حالات کی سنگینی پر نظر ڈالی جائے تو اس سے بڑا رول، اس سے بڑا کردار خواتین کا ہے، امت کی ملت کی بہنوں کا ہے، بیٹیوں کا ہے، ماؤں کا ہے۔ یہ ذمہ داری بہت بڑی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے کلام کی آیات میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں متعدد دلائل موجود ہیں جس میں عورتوں کو خصوصیت کے ساتھ مخاطب کیا گیا ہے، مردوں کو مخاطب کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی مخاطب کیا گیا۔ ایسے تو یہ آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ دین و شریعت کا کوئی مسئلہ بتانا ہو تو مردوں کو بھی مخاطب کیا جائے، عورتوں کو بھی مخاطب کیا جائے، ایسا کچھ ضروری نہیں ہے، کیونکہ جو بھی مخاطب مرد کو کیا جائے گا، جس مقصد کے لیے بھی، جس کام کے لیے بھی، اس میں جیسے مرد آئیں گے ویسے ہی عورتیں بھی آ جائیں گی اس کے اندر۔ یا ایھا الذین آمنوا جب کہا گیا تو اس کے اندر صرف مرد نہیں آتے ہیں، مردوں کے ساتھ عورتیں بھی آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود خواتین کا مقام اور ان کی عظمت، ان کی حیثیت اور ان کا اصلاح سماج میں، اصلاح معاشرہ میں جو بہت بڑا رول ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اور انہیں حوصلہ دینے کے لیے، تشجیع کرنے کے لیے اللہ کے کلام کی متعدد آیات میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی مخاطب کیا گیا ہے، اور اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں، میں ہو سکتا ہے اکا دکا باتیں آپ کے سامنے پیش بھی کروں گا۔ اسی طرح سے خواتین کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر ہے۔ آپ دیکھیے، ایک موٹی سی بات کسی عرب عالم نے بہت پہلے کہی تھی، اور ابھی جلد اس عرب عالم کی، عرب نہیں بلکہ افریقی تھے وہ، لیکن افریقہ کے علاقے میں جو مطلب وہ سیاہ فام لوگوں کا علاقہ ہے، وہاں پر ایک چوٹی کے سلفی عالم گزرے ہیں، نام مجھے اس وقت نہیں یاد ہے، بہت زمانے پہلے جامعہ سلفیہ بنارس میں اور اس علاقے کے اداروں میں تشریف لائے تھے وہ۔ انہوں نے کبھی خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ عورتوں کی اہمیت اور ان کی حیثیت سمجھنے کے لیے ایک بہت موٹی بات یہ ہے کہ اسلام کی اساس اور بنیاد، اسلام کی اساس اور بنیاد اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے۔ ظاہر ہے کہ اسلام کا سب سے بڑا سورس کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کے اندر ایک مستقل سورت عورتوں کے لیے ہے، عورتوں کے نام سے ہے سورۃ النساء۔ کوئی سورت ایسی نہیں ہے جس کا نام سورۃ الرجال ہو، مردوں کی صورت نہیں کسی کا نام رکھا، لیکن ایک مستقل صورت جس کی جو تقریباً 1.5 سے 2 پارے پہ مشتمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صورت کا نام کیا رکھا؟ سورۃ النساء۔ کہتے ہیں یہی کافی ہے جاننے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کریم کے اندر ایک مستقل صورت میں کہیں مردوں کو مستقل طور پر مخاطب نہیں کیا ہے، لیکن عورتوں کو مستقل طور پر ایک صورت کے نام سے مخاطب کیا ہے جس کو سورۃ النساء کہتے ہیں، اور بہت سارے احکام ہیں۔ اچھا یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ ایسا نہیں کہ سورۃ النساء کے اندر صرف عورتوں کے احکام بیان کیے گئے، عورتوں کے ہی مسائل کا تذکرہ کیا گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے اندر عورتوں کے مسائل بھی ہیں، اس کے اندر نکاح کا تذکرہ ہے، طلاق کا تذکرہ ہے، خلع کا تذکرہ ہے، معاشرت کا تذکرہ ہے، انسانی زندگی کیسے گزارا جائے، شوہروں کے حقوق، بیویوں کے حقوق، آپس میں کیسے زندگی گزاری جائے کہ جھگڑے کی نوبت نہ آئے، طلاق کی نوبت نہ، یہ ساری باتیں تو ہیں ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے احکام بیان کیے گئے ہیں اس صورت کے اندر۔ لیکن نام کیا رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ سورۃ النساء۔ میں اصل میں
کچھ باتیں بہت پوائنٹ کی مطلب پوائنٹ کے طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں، ورنہ ہم نے عرض کیا کہ باتیں بہت ساری ہیں اور بہت سارے پہلو ہیں۔ اسلامی سماج کے اندر، اسلامی سوسائٹی کے اندر عورتوں کا کردار تو بہت بڑا ہے اور بہت اس کے گوشے ہیں کہ کہاں کہاں وہ اپنا رول اگر لگا دے تو سماج کے اندر اصلاح ہو سکتی ہے، سماج میں سدھار پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ بہت سارے واقعات اور قصے کہانیوں میں جانے کے بجائے میں اصل میں 2-3-4 باتیں بڑی اس انداز کی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بات تو ہم جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں۔ اولیاء کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اولیاء ایک دوسرے کے دیکھ ریکھ کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خیر میں، بھلائی میں، نیکی میں سپورٹ کرنے والے ہیں نا، مومن مرد اور مومنہ عورتیں۔ اللہ فرماتا ہے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں یہ سب کے سب کیا کرتے ہیں؟ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور منکر سے، برائی سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ مرد بھی روکتے ہیں، عورتیں بھی روکتی ہیں، مرد بھی بھلائی کا حکم دیتے ہیں، عورتیں بھی بھلائی کا حکم دیتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور یہ مرد اور عورت، مومن مرد و عورت نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور یہ دونوں مرد و عورت سماج کے دونوں طبقے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ یہ مرد و خواتین دونوں طبقے جو سماج کے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہاں مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے، اب ان لوگوں کا تذکرہ ہو گیا نا، یہ مرد و عورت بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ آپ بتائیے یہ بھلائی سے حکم دینا، برائیوں سے روکنا مردوں کا بھی کام ہے، عورتوں کا بھی کام ہے، تو سماج کی اصلاح میں مردوں کا کردار ہے تو عورتوں کا کردار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھلائی کا حکم دینے کا کام مرد نہیں کریں گے، مرد بھی کریں گے، عورتیں بھی کریں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اولئک سیرحمہم اللہ، انہی لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کی برکھا برسائے گا۔ کن لوگوں کے اوپر؟ انہی مردوں پر، عورتوں پر جو ایمان والیاں ہیں، بھلائی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے، اس کے رسول کا کہاں ماننے والے، یہ جو مرد و عورت دونوں ہیں نا، اولئک یہی لوگ، سیرحمہم اللہ بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے اور بڑا حکمت والا ہے، بڑی حکمت والا ہے، دانائی والا ہے۔ یہ ہو گئی بات نا۔ اب اس میں تو یہ بات بہت بڑا پیغام اس کے اندر آ گیا کہ مرد اور عورت دونوں کی ذمہ داری ہے، کس کی؟ بھلائی کا حکم دینے کی، برائی سے روکنے کی۔ یہی اصلاح معاشرہ ہے، یہی اصلاح سماج ہے۔ یہ بھلائی کا حکم اپنے گھر میں بھی دینا ہے، اپنے پڑوس میں بھی دینا ہے، اپنے محلے میں بھی دینا ہے، اپنے ملنے جلنے والوں کو بھی دینا۔ مرد ہوں تو مردوں کی ذمہ داری، عورتیں ہوں تو عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کریں؟ بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکیں۔ اچھا، میں اصل میں جو آپ سے خاص بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اصلاح سماج کا کام، اصلاح معاشرہ کا کام کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے معلوم آپ کو؟ اور یہ شرط صرف ہماری ماؤں بہنوں کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے بھی ہے، لیکن آج جو بات ہے، ٹاپک مضمون جو ہے وہ عورتوں سے متعلق ہے، اس لیے یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اصلاح کا کام کون کرے گا؟ اصلاح معاشرہ کیسے ہو سکے گا؟ اصلاح معاشرہ میں جو خواتین کا، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کا جو رول ہے، وہ رول کیسے عمل میں آئے گا، کیسے وہ دکھائی دے گا، کیسے اس کا اثر دکھائی دے گا، سماج سدھرے گا، سماج سے فساد و بگاڑ کا خاتمہ ہوگا، یہ ہوگا کیسے؟ اس کے لیے سب سے پہلی شرط کیا معلوم آپ کو؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اصلاح وہ کرے گا جس کے اندر پہلے صلاح موجود ہو۔ بگاڑ جس کے اندر ہوگا وہ کیسے اصلاح کرے گا میرے بھائی؟ اصلاح کرنے کے لیے پہلے اپنی ذات کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ اصلاح معاشرہ، سماج کی اصلاح ہم کریں، اس کام کو کرنے کے لیے پہلی شرط کیا ہے کہ ہم اپنی ذات کی اصلاح کر لیں۔ اگر میرے اندر صلاح پائی جائے گی، صلاح موجود ہوگا میرے اندر، تب میں اصلاح کا کام کر سکوں گا۔
آپ اس بات کو محسوس کریں. میں کوئی زبردستی نہیں میرے بھائیوں آپ کے سامنے بات عرض کر رہا ہوں کہ مسئلے کو سنگین بنا دوں کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ان کے اندر صلاح نہیں ہے, ان کے اندر بھلائی نہیں ہے, تو کیسے اصلاح کا کام کر سکتی ہیں. یہ جذباتی مسئلہ نہیں بنانا ہے مجھے بتانا یہ ہے کہ آئیے ذرا 1 2 3 آیتیں حدیثیں ذرا دیکھیں, آپ کو ہم کو سمجھ میں آئے گا. یہ آیتیں خصوصیت کے ساتھ, یہ حدیثیں خصوصیت کے ساتھ جہاں ماؤں بہنوں کا ذکر ہو رہا ہے وہاں پر صلاح کا, نیکی کا تذکرہ کیا جا رہا, شرط لگائی جا رہی. عورتوں کی بات چل رہی ہے, خواتین کی, ملت کی بیٹیوں کی, بہنوں کی بات چل رہی ہے. ان کے اندر اللہ نے کیا شرط لگائی ہے؟ ان کی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ ان کے اندر صلاح پایا جائے, ان کے اندر نیکی پائی جائے, ان کے اندر خیر پایا جائے, ان کی طبیعت کے اندر شفافیت پائی جائے, یہ تقوی شعار ہوں, یہ پرہیزگار ہوں, یہ نیک طبیعت کی ہوں, ان کے اندر بے پردگی نہ ہو, بے حیائی نہ ہو, نماز روزے جو اللہ کے حقوق ہے وہ ادا کرنے والے ہوں, اور جس رشتے سے بھی وہ ٹچ میں آتی ہیں ان تمام ذمہ داریوں کو ادا کریں. بیوی کی حیثیت سے ہے تو اپنی ذمہ داری ادا کریں, ماں کی حیثیت سے ہے تو اپنی ذمہ داری ادا کریں, بہن ہے تو اپنی ذمہ داری, بیٹی ہے تو اپنی ذمہ داری. یہ ہے اصل میں اللہ کے کلام کی آیات میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں. آپ محسوس کریں گے کہ اللہ شرط لگاتا ہے کہ ان عورتوں کا صالح ہونا ضروری ہے. صلاح کے بغیر خیر نہیں ہے, صلاح کے بغیر بھلائی نہیں ہے, تو صلاح کے بغیر سماج کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ اصلاح کرنے کے لیے صلاح پایا جانا ضروری. صلاح کا مطلب جانتے ہیں نا, نیکی, نیک ہونا, صالح ہونا ضروری. آئیے ذرا 1 2 آیتیں حدیثیں ذرا سا غور کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے جنات عدن, ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں, یدخلونہا, جس میں اہل جنت, اہل ایمان, مرد و عورت کیا ہوں گے؟ داخل ہوں گے. اللہ فرماتا ہے ومن صلح من آبائہم وازواجہم, اور کون لوگ داخل ہوں گے؟ اہل ایمان کے کون سے رشتہ دار جنت میں داخل ہوں گے؟ من صلح من آبائہم, جو ان کے نیک باپ دادے ہوں گے, ماں باپ جو نیک ہوں گے وہ داخل ہوں گے. وازواجہم, اور ان کے نیک شوہر, عورتیں ہیں تو ان کے نیک شوہر, اور شوہر ہے تو ان کی نیک بیویاں. اللہ فرماتا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم, اور ان ایمان والوں کے اور کون سے رشتہ دار جنت کے اندر جائیں گے؟ وہ ذریت یعنی خاندان کے لوگ, بیٹی, بیٹے, فلاں جو خاندان ہوتا ہے, کون لوگ جنت پہ جائیں گے؟ من صلح, جو نیک ہوں گے. آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج کا بھی تذکرہ فرمایا ہے. یہ بیویاں یہ جنت میں کیسے جائیں گی؟ صلح, شرط لگی ہوئی ہے کیا؟ صلح, نیک ہونا چاہیے. تو صلاح کی شرط لگائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اچھا آگے فرماتا ہے, آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب, اور فرشتے ان کے پاس جنت کے ہر دروازے سے آئیں گے. کس لیے آئیں گے فرشتے جنت کے اندر؟ آئیں گے مبارکباد دینے کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کی خوشخبری دینے کے لیے آئیں گے. یہ فرشتے یہ تکریم کے طور پر ہوگا. آپ نے دیکھا نا ومن صلح من آبائہم وازواجہم. اسی طریقے سے اگر آپ اور بھی آیتوں پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو اور بات سمجھ میں آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. ایسے آپ پڑھتے چلے جائیے, آپ کو 10 صفتیں ملیں گی. کتنی خوبیاں؟ 10 صفت. ایمان والی, اسلام والی, خشوع رکھنے والی, صدقہ دینے والی, سچ بولنے والی, صبر کرنے والی, روزہ رکھنے والی. اس کے بعد اور آگے جائیں گے تو شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والیاں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والیاں. عورتوں کا ہی ذکر نہیں ہے, مردوں کا بھی ذکر ہے, لیکن مقصد خواتین کو, ماؤں بہنوں سے بات کرنا ہے, اس لیے ہم نے خالی عورتوں والا پہلو ذکر کیا. تو المسلمین والمسلمات, اسلام لانے والے مرد اور اسلام لانے والی عورتیں. ایسی پوری 10 خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے. تو کیا معلوم پڑا؟ یہ ساری خوبیاں عورتوں کے اندر پائی جانی چاہیے, تب جا کر کے یہ عورت سماج میں اپنا اصلاح کا کردار نبھا سکتی ہے, رول پلے کر سکتی ہے, تب جا کر کے اصلاح سماج کی ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا انہی سب لوگوں کے لیے,
یہ سارے مرد اور ساری عورتیں جن میں 10 خوبیاں پائی جاتی ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک اعد اللہ لہم مغفرۃ واجر عظیما، ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے مغفرت اور بخشش اور بہت بڑا اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے، یعنی جنت۔ اجر عظیم کی تفسیر کیا ہے؟ جنت۔ اجر عظیم یہ جنت ہے۔ بہرحال تو آپ دیکھیے کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرط لگائی۔ اگر حدیثوں کو آپ دیکھیں تو حدیثوں میں بھی اور بھی آیتیں ہیں، حدیثوں میں آپ دیکھیں تو آپ حدیثوں میں بھی یہی چیز پائیں گے۔ اللہ تک کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جگہ جگہ اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وہ حدیث تو سبھی لوگ جانتے ہیں نا، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، پوری دنیا سامان ہے، پراپرٹی ہے اور پونجی ہے، اور سب سے بہترین پونجی اس دنیا کی کون ہے؟ بیوی ہے۔ کیسی بیوی؟ المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی اس دنیا کی سب سے بڑی پراپرٹی ہے، سب سے بڑی جائیداد ہے۔ تو دیکھیے صلاح کی شرط لگی ہوئی ہے کہ صالح ہونا چاہیے، اس کو کیا ہونا چاہیے؟ صالح ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد آپ اور پڑھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس میں آپ نے بیان فرمایا ہے ثلاثۃ من سعادت المرأہ، ثلاث من سعادت المرأہ، سعادت من شوم المرأہ، تین چیزیں آدمی کی، تین چیزیں آدمی کے لیے، تین چیزیں سعادت کی ہیں، نیک بختی کی ہیں۔ آپ نے اس میں کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا المرأۃ الصالحہ، المرأۃ الصالحہ، المرکب الصالح، المسکن الواسع۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تین چیزیں انسان کی، مرد کی زندگی میں سعادت کی ہیں۔ آپ نے اس میں کیا نام لیا؟ المرأۃ الصالحہ، الزوجۃ الصالحہ، نیک بیوی، نیک خاتون، یہ سعادت ہے۔ ورنہ اگر نیک نہ ہو تو سعادت ہے کہ کیا ہے بھائی؟ پھر تو شقاوت ہے، عذاب ہے۔ اچھا، یہی مسئلہ بیویوں کے ساتھ بھی ہے۔ اگر ان کے شوہر اچھے نہیں ہیں، اگر وہ نیک نہیں ہیں تو وہ بھی ان کے لیے عذاب بنے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی ایک طرفہ مسئلہ ہے، مسئلہ سماج کا دونوں طرف کا ہے۔ اچھا، اللہ کے نبی نے فرمایا دوسری چیز سعادت کی کیا ہے؟ سواری، اچھی سواری ہو جو انسان کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے، جہاں جانا ہے وہاں پہنچ جائے، اس طرح۔ اور تیسری چیز کشادہ گھر، یہ بھی سعادت کی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کشادہ گھر عطا فرمائے اور ہم لوگ سعادت سے مالا مال ہو جائیں۔ اچھی نیک بیوی بھی اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، ہمیں مناسب اور اچھی سواری عطا فرمائے، کشادہ گھر عطا فرمائے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سعادت کی یہ تینوں چیزیں عطا فرمائے۔ بہرحال تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے کیا لگائی ہے شرط؟ سعادت کے لیے صلاح کی شرط لگائی۔ یہ چیز ہر جگہ موجود ہے، اس کے بغیر سعادت، اس کے بغیر سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب یہ جو صلاح ہے نا، یہ صلاح جو ایک عورت کے اندر پایا جانا ضروری ہے صلاح کا، تاکہ وہ سماج میں اصلاح کر سکے، اس سلسلے میں بہت ساری باتیں تو ہی ہیں۔ وہ جو آیت کریمہ میں 10 باتیں آ چکی ہیں نا، اسلام، ایمان اور ساری خوبیاں آئی ہیں، یہ سب تو صلاح کا حصہ ہے بنیادی طور پر۔ لیکن میں ایک سماج اور معاشرے کے طور پر کے اعتبار سے 2 چیزیں خاص طور پر ہمیں اور آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ 2 چیزیں، وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، سماج کی ملت کی جو خواتین ہیں، یہ اصلاح سماج میں اپنا رول اگر ادا کرنا چاہتی ہیں تو ان کے اندر 2 بنیادی شرطیں پائی جانی چاہیے۔ وہ کیا چیز ہے؟ ایک شرط یہ ہے کہ وہ خود کسی کے لیے فتنے کا باعث نہ بنے، کسی کو فتنے میں نہ ڈالیں، یعنی ایسا ان کا رہن سہن نہ ہو کہ ان کی وجہ سے کوئی فتنے میں پڑ جائے۔ ایک چیز یہ ضروری ہے۔ دوسری چیز ضروری ہے میرے بھائیوں کہ کوئی ان کو فتنے میں نہ مبتلا کرے، تو نہ تو وہ فتنے میں ڈالیں، نہ کسی کے فتنے کا شکار بنے۔ فتنے میں ڈالنے سے بھی بچیں اور فتنے کا شکار ہونے سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ اگر 2 کام وہ کریں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سماج کے اندر اصلاح کا کام بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب تبصرہ کریں گے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ آئیے ذرا یہ دونوں باتیں جو ہم نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، ان کو ذرا سا ہم ایک ایک حدیث کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں باتوں کو خاص طور پر بیان فرمایا ہے۔ دونوں باتیں، یعنی عورتیں کسی کے لیے فتنہ نہ بنیں اور عورتیں کسی کے فتنے کا شکار نہ بنیں، یعنی کوئی ان کو فتنے میں نہ ڈالے اور یہ کسی کو فتنے میں نہ ڈالیں۔ یہ کام اگر ہو جائے، اس کے لیے اگر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اگر الرٹ ہو جائیں کہ کسی کے فتنے میں نہیں آنا ہے، فتنے میں جو چیزیں ڈالنے والی چیزیں ہیں ان تمام اسباب سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور کسی کو فتنے میں ڈالنا بھی نہیں ہے، اگر یہ طے کر لیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ
سماج کا 70% بگاڑ تو ایسے ہی ختم ہو جائے گا میرے بھائی. اب خیر میں کچھ باتیں انشاءاللہ کروں گا آپ کے سامنے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اچھا تو میں یہ کہہ رہا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں پر ذرا سا غور کر لیں. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں المرأۃ عورہ، المرأۃ عورہ فإذا خرجت استشرفها الشیطان. عورت مرأہ یعنی عورت خاتون کیا ہے؟ یہ عورہ ہے. عورہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پوشیدہ رکھنے والی چیز ہے، چھپائی جانے والی چیز ہے، اس کو بہت زیادہ سیف رکھنے کی ضرورت ہے، اس کو کھولنا نہیں ہے، اس کو ظاہر نہیں کرنا ہے، اس کو منظر عام پر نہیں لانا ہے، اس کو شمع محفل نہیں بنانا ہے، اس کو بازار اور مارکیٹ میں اس کو نشر نہیں کرنا ہے. اور آج کل کی اگر بات کریں میرے بھائیوں تو یہ ٹوٹلی اس کے خلاف ہے. ٹوٹلی آپ کو 90% آپ کو ایسے ہی ملے گا اس کے خلاف. عورت عورت ہے یعنی اس کو چھپانا ہے، اس کو باہر نہیں لانا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بہت بڑی بات اللہ کے نبی نے فرما دی. کیا؟ جب یہ عورت نکلتی ہے، چونکہ چھپائی جانے والی چیز ہے، اس کو چھپانے کی ضرورت ہے، لیکن یہ نکل جاتی ہے، اوپن ہو کر کے آ جاتی ہے، اور مطلب چہرہ، حسن و جمال یا جو کچھ بھی ہے وہ چیز جب عوام کے سامنے آ جاتی ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ استشرفها الشیطان. تو شیطان اس کی تاک جھانک میں پڑ جاتا ہے، اسے تاک جھانک کرنے لگتا ہے، اس کی طرف لپکنے لگتا ہے. یا اصل میں استشرفہ کے معنی کیا ہوتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ استشرفہ کے معنی ہوتے ہیں کسی کو ایسے بالکل گردن اوپر کر کے ایسے جھانک کے دیکھنا کہ وہ کہاں ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ہوتا ہے استشرفہ کا معنی. لیکن یہاں کا معنی ہے وہی اسی کا خلاصہ ہے کہ عورت جب باہر نکلتی ہے تو پھر شیطان کو موقع ملتا ہے، شیطان تاک جھانک کرتا ہے، اس کو فتنے میں ڈالتا ہے، کسی کو اس کے فتنے میں ڈالتا ہے. تو یا تو وہ فتنہ پیدا کرتی ہے یا فتنے کی زد میں آ جاتی ہے، یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ یہ عورت باہر نکلے گی تو شیطان اس کی تاک جھانک میں پڑے گا اور یہ دو لوگوں کو فتنے میں ڈالے گی. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے. اچھا دوسری حدیث، دوسرا جو نقطہ تھا فتنے کے حوالے سے، اس بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث آپ ذہن میں رکھیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ما ترکت بعد فتنة اضر على امتی من الرجال. میں نے اپنی امت پر اپنی دنیا سے چلے جانے کے بعد اپنی امت کے لیے اپنی امت پر عورتوں سے زیادہ نقصان دہ کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے. یعنی میں اب دنیا سے جا رہا ہوں تو میری اس دنیا میں سب سے بڑا فتنہ مردوں کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ فتنہ کون سا ہوگا؟ عورتوں کا ہوگا. اب آپ دونوں پہلو دیکھ رہے ہیں. پہلے والی حدیث کے اندر عورت باہر نکلے گی تو شیطان تاک جھانک کرے گا، دوسرا فتنے میں پڑ جائے گا، عورت کے خاتون کے فتنے میں پڑ جائے گا. دوسری والی حدیث میں کیا؟ عورت نقصان دہ فتنہ ہے اور عورت کیا کرے گی؟ عورت لوگوں کو فتنے میں ڈالے گی. اس لیے یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. اب آپ کو آئیے میں آپ کو بتاؤں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اور خاص طور پر مخاطب چونکہ ہماری مائیں بہنیں ہیں. اچھا ایک بات اور رہ گئی، عورتیں آدھا سماج ہیں لیکن حقیقت میں وہ پورا سماج ہیں تو آدھا سماج. لیکن اگر ان کا رول کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ، کردار کی بات کر رہے ہیں، اگر کردار کی بات کریں تو یہ عورتیں ہیں تو آدھی، لیکن کردار کے اعتبار سے یہ پورا سماج ہیں، کیونکہ یہ ہیں آدھی اور آدھے سماج کے اصلاح کی ذمہ داری ان کے سر کے اوپر ہے. بتائیے آپ کہ پہلی گود کس کی ہے بھائی؟ بچہ جس جسم سے دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے وہ پہلی گود ہے، جہاں پر وہ پلتا ہے، جہاں پر وہ غذا پاتا ہے، جہاں پر پروان چڑھتا ہے، جہاں وہ سکھ اور چین پاتا ہے، وہیں سے شروعات ہو جاتی ہے. اور یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس کو خاتون کہا جاتا ہے، یہ وہ ہے جس کو بیوی کہا جاتا ہے، یہ وہ ہے جس کو ماں کہا جاتا ہے، یہ وہ ہے جس کو بہن کہا جاتا ہے، جس کو بیٹی کہا جاتا ہے. یہ وہی ہے اس کا کردار سماج کے اندر مختلف انداز سے اللہ کی کتاب کی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر موجود ہے. تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور میری قابل احترام ماں اور بہنوں، میں کچھ نمونے رکھوں گا بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے، تاکہ ہم یہ غور کر سکیں کہ کیسے آج بھی اس سماج کے اندر ایک خاتون، مسلم خاتون، اپنی مختلف حیثیت سے
اب سماج کے اندر اصلاح کا رول ادا کر سکتی ہے، بحیثیت ماں، بحیثیت بیٹی، بحیثیت بیوی، بحیثیت بہن وہ کردار ادا کر سکتی ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں اور سیرت میں اس کے نمونے بے شمار ہیں۔ 2-4 نمونے اکا دکا جو موقع رہے گا انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ تو آئیے ذرا چند آیات اور حدیث پر ہم غور کریں کہ اللہ کے کلام کی آیات میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کس طرح سے اس بات کو سمجھایا گیا ہے۔ یہ عورت اگر اپنا کردار ادا کرے اصلاح سماج کا، اصلاح معاشرہ کا، تو یہ زندگی، گھریلو زندگی، پڑوس کی زندگی، محلے والے، شہر والے، علاقے والے، ملک والے، دنیا کے لوگ سب کے سب پاکیزہ زندگی گزاریں گے۔ کون سی زندگی گزاریں گے؟ پاکیزہ زندگی گزاریں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس حوالے سے، مومن مرد اور مومنہ عورت، مومن مرد اور مومنہ عورت خصوصیت کے ساتھ مومن مرد اور مومنہ عورت دونوں کا تذکرہ اللہ کے کلام کی 2 آیتوں میں خاص طور پر کیا گیا ہے۔ اللہ آگے فرماتا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں ساتھ میں نیک عمل کرنے والے ہوں، تو کیا اللہ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی جلائیں گے، ہم اس کو خوشگوار زندگی جلائیں گے۔ وہ جو زندگی جیے گا وہ خوشگوار زندگی ہوگی، پاکیزہ زندگی ہوگی، خوشحال زندگی ہوگی، کسی طرح کا کوئی الجھن نہیں، نہ اللہ کے حق کے مسئلے میں کوئی بدمعاملگی ہوگی، نہ نماز اور عبادات کے مسئلے میں کوئی مشکل کھڑی ہوگی، نہ گھریلو جھگڑے اور مسائل کھڑے ہوں گے، نہ سماج کے اندر بے حیائی اور بے پردگی کی وجہ سے زناکاری، بدکاری، فحاشی عام ہوگی۔ یہ سب کچھ کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گا۔ ہم پاکیزہ زندگی جلائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ وہ مرد مومن اور وہ عورت مومنہ ہو، اور ساتھ میں کیا ہو؟ نیک عمل کرنے والے ہوں، یہ مرد بھی اور یہ خاتون بھی۔ تو یہ شرط بہت بنیادی ہے۔ ہم لوگ اگر ماضی میں جائیں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کی بات کریں گے، بنات رسول کی بات کریں گے، حضرات صحابیات کی بات کریں گے، مہاجرات کی، انصاری خواتین کی بات کریں گے، تو ہم کو آپ کو وہ معاشرہ پورے طور پر صالح معاشرہ دکھائی دے گا، صالح معاشرہ۔ اچھا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ معاشرہ جو تھا اس معاشرے میں کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا تھا، یہ کبھی نہیں سمجھنا۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج مملکت سعودی عرب کی جب بات آتی ہے تو لوگ بہت زیادہ تل ملاتے، بہت زیادہ گرم ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں سعودی عرب میں ایسا ہو رہا ہے، سعودی عرب میں ایسا ہو رہا ہے۔ سعودی عرب انسانوں کی بستی کی، فرشتوں کے ملک تو ہے نہیں، اور عہد رسالت میں کیا گناہ نہیں ہوتے تھے؟ انسان ہے تو کبھی کبھار تو گناہ کسی نہ کسی سے ہو جاتا تھا۔ زنا کے واقعات پیش آئے کہ نہیں پیش آئے؟ مردوں کے واقعات، عورتوں کے واقعات، چوری کرنے کے واقعات پیش آئے کہ نہیں پیش آئے؟ ہے کہ نہیں؟ شراب کے واقعات پیش آئے کہ نہیں پیش آئے؟ قتل کرنے کے، مرڈر کرنے کے واقعات پیش آئے کہ نہیں پیش آئے؟ اگر نئی واقعات پیش آئے تو یہ سارے احکام جو زنا کے، چوری کے، شراب کے اور سارے حدود ہیں، یہ اسی وقت تو نازل ہوئے ہیں۔ کب نازل ہوئے؟ تو یہ ہرگز کوئی نہ سوچے کہ اس سماج میں گناہ تھا ہی نہیں، لیکن کوئی بھی سماج یا کوئی بھی فرد اس وقت قابل تعریف ہوتا ہے جب اس کے یہاں بھلائی کا پرسنٹیج زیادہ ہو۔ کیا ہو؟ بھلائی کا پرسنٹیج زیادہ ہو اور برائی تھوڑی ہو، معمولی ہو، تو وہ آدمی کیا ہے؟ وہ آدمی اچھا ہے۔ ایک خاتون ہے، ماں، بہن، بیٹی، بیوی ہے، کمی ہو سکتی ہے، خامیاں ہو سکتی ہیں، کوئی فرشتہ نہیں ہے، کوئی معصوم نہیں ہے، لیکن اگر اچھائیاں ہی اچھائیاں ہیں، کہیں معمولی غلطی ہے، کمی ہے، تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ خاتون اچھی ہے، وہ ماں اچھی ہے، وہ بہن اچھی ہے، وہ بیٹی اچھی ہے، وہ بیوی اچھی ہے۔ یہ بات سمجھ لینا چاہیے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بالکل فرشتہ بنا لے گا، ایسا ہو نہیں سکتا ہے، کیونکہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، غلطی سب سے ہو سکتی ہے۔ تو اچھا وہ ہے جس کے اندر حسنات زیادہ ہوں، برائیاں کم ہوں۔ سماج بھی ویسے ہی ہے، فرد بھی ویسے ہی ہے۔ جس ملک کے اندر اچھائیاں بھلائیاں زیادہ ہوں وہ ملک اچھا ہے، برائیاں کم ہو وہ ملک اچھا ہے۔ جس ملک کے اندر بھلائیاں کم ہوں، برائیاں زیادہ ہوں، وہ ملک کیا ہے؟ وہ ملک گندا ہے، برا ہے۔
ہے کہ نہیں؟ یہی معاملہ فرد کا، یہی معاملہ جماعت کا، یہی معاملہ محلے کا، یہی معاملہ ملک کا، یہی معاملہ دنیا کا۔ اس لیے یہ بات آپ یاد رکھیں، کبھی یہ نہ سمجھیں کہ کوئی فرشتہ ہو جائے گا، اس لیے کہ اگر یہ سمجھ کے ہم نہیں چلیں گے تو یاد رکھیں کہ زندگی کی گاڑی آسانی کے ساتھ آگے نہیں بڑھے گی۔ ضروری ہے، اسی لیے رواداری ہونی چاہیے، اسی لیے نرمی ہونی چاہیے، اسی لیے عفو ہونا چاہیے، درگزر ہونا چاہیے، اصلاح کی اور بھلائی پھیلانے کی کوشش ہونی چاہیے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ خاتون جس کے اندر اصلاح، جس کا رول اصلاح کرنے کا ہے، سماج کی اصلاح کرنا اس کی ذمہ داری ہے، اور یہ اصلاح سماج کر سکتی ہے، اور اس کا رول سماج کی اصلاح میں بہت بڑا ہے۔ آپ جان لیں، بہت بڑا کردار ہے۔ یہ صلاح کے بغیر ہو نہیں سکتا، یہ بات تو طے ہو۔ صلاح کا پایا جانا ضروری ہے، نیکی کا پایا جانا ضروری ہے۔ اب آئیے تھوڑا سا میں آپ کے سامنے ذرا سماج پر تبصرہ کروں، حالات پر تبصرہ کروں کہ اس طرح کی اگر حالات ہیں، ہمارا سماج ایسا ہے، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اور ملت کی خواتین، اگر ان کی حالت یہ ہے تو پہلے اصلاح سماج نہیں ہوگا، پہلے اصلاح نفس ہوگا، پہلے اپنی اصلاح کرنی ہوگی، تب جا کر کے سماج میں اصلاح کا کام ہو سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ آج اصلاح سماج کی ہم بات تو کر رہے ہیں، لیکن ہماری جو ملت کی خواتین ہیں، بہنیں بیٹیاں ہیں، ان کا کردار کیسا ہے، ان کا اپنا کردار کیسا ہے؟ سماج میں اصلاح کا کردار بات کریں گے ابھی، ان کا اپنا کردار کیسا ہے؟ حالات آج کل تو سب سنتے رہتے ہیں نا بھائی، آج کل سب سنتے رہتے ہیں، آئے دن میڈیا میں اتنی مسلم خواتین کا افیئر اتنے غیر مسلموں سے ہے، کورٹ میں جا کر کے وہ نکاح کر رہی ہیں، یا حرام خور ملاؤں کو 100 200 1000 1500 روپے دے کر کے بغیر ولی کے نکاح پڑھا کر کے مطمئن ہو جا رہی ہیں۔ سماج کا دکھ ہے کہ نہیں دکھ ہے؟ بامبے کی رپورٹ، تھانے کی رپورٹ، ملک کی رپورٹ، پوری رپورٹیں موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، اتنا دردانگیز منظر ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ یہ عورت اصلاح سماج میں اپنا کردار کیسے ادا کرے گی میرے بھائیوں، جب اس سماج کی خواتین کا یہ حال ہوتا جا رہا ہے؟ یہ کیسے سماج کی اصلاح کرے گی؟ اس سے تو سماج بگڑ رہا ہے۔ یہ واقعات سن کر کے، یہ حالات دیکھ کر کے، جو اور بہت ساری بچیاں جو ابھی چھوٹی ہیں، بچی ہیں، دھیرے دھیرے ان کی عمر زیادہ ہو رہی ہے، یا جو مثال کے طور پر کہہ لیجئے کہ پاک دامن ہیں، بھولی بھالی، ان کو اس طرح کا کچھ پتہ بھی نہیں ہے، یہ ساری باتیں جب عام ہو رہی ہیں تو ان کے ذہن خراب ہو رہے ہیں کہ نہیں خراب ہو رہے ہیں؟ ان کی تربیت میں فساد آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ ان کا کردار بگڑے گا کہ نہیں بگڑے گا؟ یہ حالات ہے سماج کے۔ کیسے یہ خاتون سماج کی اصلاح کرے گی بھلا بتائیے آپ؟ یہی وہ خاتون ہے نا، یہی وہ خاتون ہے جو دنیا کے ایک بہت ایسے ملک میں جو اپنے آپ کو اسلامی جمہوریہ کہتا ہے، وہاں کی مسلم خاتون نے کہا ہمیں کوئی پابندی ہمارے اوپر نہیں لگا سکتا، یہ جسم ہمارا ہے، اس جسم کے استعمال کرنے کے بارے میں مرضی ہماری چلے گی، ہم چاہیں تو کپڑے پہن کر باہر آئیں اور چاہے تو بغیر لباس کے باہر آئیں، ہمارا جسم ہے، ہماری مرضی ہے، اس پر کسی کا کوئی اختیار نہیں بنتا۔ آپ بتائیے کہ کیسے سماج کی اصلاح ہو سکتی ہے؟ کیسے سماج کی اصلاح ہوگی؟ علم کا مسئلہ آپ دیکھ لیجئے، تعلیم سماج کا بہت بڑا سماج میں تعلیم کا بہت بڑا رول ہے۔ یہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، مسلم سماج کی خواتین اسی وقت سماج کی اصلاح کر سکتی ہیں جب ان کے پاس دین کی تعلیم ہو، دین کی تعلیم ہو، دینی معلومات ہو، ان کے پاس اللہ کے نبی کی سیرت کا مطالعہ ہو، صحابیات کی سیرت کا مطالعہ ہو، ازواج مطہرات کی سیرت پڑھتی ہوں، جانتی ہوں، ان کے آئیڈیل آج کل کے اور مردوں کی بات کیا کرنا ہے، آج کل تو لوگ مردوں کے جیسے، اب مردوں کے سامنے بہت ساری کہہ لیجئے کہ عورتیں ہیں، آبرو باختہ رنڈیاں طوائفیں ہیں، فلموں میں کام کرنے والی ہیں، بہت سارے نوجوان ہمارے بھائیوں کے، وہ لوگ فین ہیں، کس کے؟ وہ فلانی کے فین ہیں، وہ فلانی کے فین۔ ایسے ہی یہ مسلم بچیوں کے بھی بہت سارے مرد ہیں، ہیروز ہیں، بہت سارے جن کو اپنا فین بنائے ہوئے ہیں۔ عورتیں تو ہی ہیں، جو عورتیں ہیں جن کو سٹارز کہا جاتا ہے، وہ تو ہیں مرد کے فین ہیں۔ یہ صورتحال بن گئی ہے میرے بھائیوں۔ آپ بتائیے کہ جس سماج کا یہ حال ہوگا، جس سماج کی خواتین کا یہ حال ہوگا،
آپ بتائیے اس سماج کی خواتین سماج میں اصلاح کا کردار کیسے ادا کر سکے گی؟ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا میرے بھائیوں، تب تک سماج کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ پہلا قدم ہے کہ سماج کی اصلاح کرنا ہے تو اس کام سے پہلے ہمیں خود اپنی اصلاح کرنی پڑے گی، اور اس میں ہمارا اور آپ کا رول بھی بہت بڑا ہے، کیونکہ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ ہماری ماں ہے تو کسی کے تحت ہے، یہ مطلب کوئی سرپرست ہے، بہن ہے تو کوئی سرپرست ہے، اور ایسے ہی بیٹی ہے تو کوئی سرپرست ہے، بیوی ہے تو اس کا شوہر ہے۔ یہ بغیر سرپرستی کے کبھی بھی زندگی میں نہیں رہتی، کوئی نہ کوئی ان کا سرپرست ہے جس کو شریعت کی اصطلاح میں ولی کہا جاتا ہے۔ بغیر ولایت کے، بغیر نگرانی کے کبھی بھی اسلام نے خواتین کو اکیلا نہیں چھوڑا ہے۔ ہمارا رول کیا ہے ان کی اصلاح کرنے کے اندر؟ ہم ان کی اصلاح کریں گے، اور یہ جب سدھر جائیں گی، ان کے اندر صلاح پیدا ہو جائے گا، نیکی آ جائے گی، صالحیت آ جائے گی، تب یہ سماج کی اصلاح کا کام کر سکیں گے۔ ہمارا کردار بہت بڑا ہے میرے بھائیوں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک موضوع ہم لے کر کے بیٹھیں اور سارا دوش اسی کے سر پر ڈال دیں، سارا ٹھیکرا اسی کے سر پر پھوڑ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ خواتین کے اندر بگاڑ ہے، اس لیے خواتین سماج کی اصلاح نہیں کر سکتی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خواتین کا بگاڑ ختم کیسے ہوگا؟ وہ ہماری بہن ہے، ہماری ماں ہے، ہماری بیٹی، ہماری بیوی ہے، اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ وہ سرپرستوں کے تحت ہیں، اور سرپرست ہم ہیں، بھائی کی حیثیت سے، شوہر کی حیثیت سے، باپ کی حیثیت سے، بھائی کی حیثیت سے ہیں کہ نہیں ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ تو ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم ان خواتین کی اصلاح کریں گے اور یہ صالح ہو جائیں گی، ان کی طبیعت میں صلاح آئے گا، ان کے پاس دین کی سوچ ہوگی، ان کے فین یا ان کے چہیتے یہ دنیا کے اندر جو اسٹارز کہلاتے ہیں، مرد ہوں یا خواتین ہوں، یہ میرے بھائیوں، یہ فاسق فاجر، چاہے مسلمز ہوں یا غیر مسلمز ہوں، سب کی بات میں کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں بتائیے، ان کو آئیڈیل بنانے والی خواتین سماج کی اصلاح کا کام کیسے کر سکتی ہیں؟ اس وقت تک اصلاح کا کام کوئی خاتون نہیں کر سکتی جب تک اس کا آئیڈیل کون ہو نہ ہو، اس کا آئیڈیل ازواج مطہرات نہ ہو، اس کے آئیڈیلز میں صحابیات نہ ہو، اس کے آئیڈیل میں بنات رسول نہ ہو، ان کے آئیڈیل میں حضرات تابعیات نہ ہو۔ صحابہ کی خواتین، صحابہ کا معاشرہ، صحابیات کی سیرت، صحابیات کی زندگی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات کی زندگی ان کے سامنے نہیں ہوگی، جب تک وہ ان کو اپنا آئیڈیل نہیں بنائیں گی، یاد رکھیں تب تک ہماری مائیں بہنیں خود صلاح پیدا نہیں کر پائیں گی، اور جب صلاح پیدا نہیں کر پائیں گی، یاد رکھو جب صلاح نہیں ہوگا، فساد ہوگا، تو سماج میں ان کا رول صلاح کا نہیں ہوگا، اصلاح کا نہیں ہوگا، بلکہ افساد کا ہوگا، بگاڑ پیدا کرنے کا ہوگا۔ تو یہ اس لیے میں اپنی بہنوں کو یاد دہانی کر رہا ہوں، اور یوں سمجھے کہ میں انہیں کوس رہا ہوں۔ یہ ایک درد ہے کہ اگر ہم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں نے اور اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھا تو یاد رکھیں کہ سماج کی اصلاح کا کوئی کام نہیں ہو سکے گا۔ سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری ہم سرپرستوں کی ہے، جن کے ماتحت یہ خواتین ہیں، کسی بھی حیثیت سے ہیں، تو وہ اپنا کردار ادا کریں۔ آج عورتوں کا کیا حال ہے؟ آج عورت بے پردہ باہر نکلتی ہے۔ رنگینی کا عالم یہ ہے کہ پورے طور پر یورپ کا سماج مسلمانوں کے گھروں میں گھستا چلا جا رہا ہے۔ ہمارا گھرانے کے اندر بیٹیاں، بہنیں، جو بچیاں ہیں، حالت آج ہماری اور آپ کی کیسی ہے؟ ساری رنگینی، سارا ماڈل اور سارا سسٹم، سارے ڈیزائنز، پوری نقالی یورپ کی ہمارے گھروں کے اندر گھس رہی ہے۔ سادگی کا نام ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آج سادہ ڈریس پہننے کے لیے کوئی خاتون تیار نہیں ہے، الا ماشاءاللہ نئے ماڈل چاہیے۔ اس سے قطع نظر کہ وہ کتنا جسم کو ڈھانکے گا، کتنا پردہ پوشی کرے گا، کتنا آبرو بچائے گا، کتنا عزت دار دکھائے گا، اس سے قطع نظر سوچ کیا بنی ہوئی ہے؟ نیا ماڈل چاہیے۔ مارکیٹ میں نیا کیا آیا ہوا ہے؟ اسی لیے آپ دیکھیں تو شرم سے نگاہوں کو نیچا کرنا پڑتا ہے۔ کیسے چلیں راستوں میں، کیسے چلیں گاڑیوں میں، کیسے چلیں ٹرینوں میں، کیسے چلیں ہر جگہ میرے بھائیو عذاب بنتا چلا جا رہا ہے۔ وہ خاتون کہاں سے اصلاح سماج کا کام کر سکتی ہے جس خاتون کا حال یہ ہے کہ وہ خود بے پردہ ہے؟ جو ماں بے پردہ ہے، جو بہن بے پردہ ہے، جو بیٹی بے پردہ ہے، جو بیوی بے پردہ ہے، آپ بتائیے کہ وہ سماج میں کیسے پردے کا ماحول پیدا کر سکتی ہے؟ کیسے بچیوں کو باپردہ بنا سکتی ہے؟ جو خود بے نمازی ہے وہ کیسے نمازی بنا سکتی ہے اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو؟ جو خود غلط افکار سے جڑی ہوئی ہے،
غلط لوگوں کو آئیڈیل بنا رکھا ہے اس نے، بھلا وہ کیسے سماج کی اصلاح کا کام کر سکتی ہے؟ اور سماج، معاشرہ میرے بھائیوں، اور سوسائٹی یہ کسی ایک چھوٹی سی چیز کا نام نہیں ہے، یہ مجموعہ ہے۔ کس کا؟ یہ مجموعہ ہے گھروں کا۔ کئی گھر جب ملتے ہیں تو سماج بنتا ہے، اور گھروں میں کئی لوگ ہوتے ہیں تو گھر بنتا ہے، تو کئی افراد سے گھر تیار ہوتا ہے اور کئی گھروں سے سماج بنتا ہے۔ اصلاح کہاں سے کرنا ہے؟ کوئی ایک پوائنٹ نہیں ہے کہ جا کر کے اس کی اصلاح کر دیں اور وائر کا کنیکشن کٹا ہوا ہے آپ جوائنٹ مار دیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ پوری جڑیں ہیں، جڑیں۔ ہر گھر کے اندر فرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ماتحت بیٹیوں کی، بچیوں کی، بہنوں کی، ماؤں کی، بیویوں کی اصلاح کرے اور اپنی سرپرستی کی ذمہ داری ادا کرے، تاکہ گھر کی اصلاح ہو۔ اس گھر کی اصلاح ہو گئی، دوسرے گھر کی اصلاح ہو گئی، تیسرے گھر کی اصلاح ہو گئی، یہ سارے گھر کی اصلاح جب ہو گئی تو پورے سماج کی اصلاح ہو گئی۔ اب یہ جہاں چاہیں گے، جہاں معاشرہ بگڑا ہوا ہے، سماج بگڑا ہوا ہے، وہاں وہ اصلاح کا کام کر سکتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ آج عورت کا عالم کیا ہے؟ آج عورت، میرے بھائیوں، میڈیا کی تو بات کرنا بیکار ہے، ایڈورٹائزمنٹ کے نام پر عورتوں کو ننگا کیا گیا ہے، اور پورے طور پر ایک کاروبار بڑھانے اور تجارت کو پروموٹ کرنے، دعایا جس کو کہا جاتا ہے میرے بھائیوں، ترویج، اس کام کے لیے پورے طور پر عورت کا، خاتون کا، اس کے جسم کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ تو ہے دنیا کا، یہ یہودی اور عیسائی سازش ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسلام سے بھی نسبت رکھنے والے ہیں، محض مادہ ہے، پیسہ ہے، انہیں نہیں احساس ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں، کالجوں کا ماحول کیسا ہے؟ جہاں ہماری بہنیں بیٹیاں جاتی ہیں تعلیم حاصل کرنے، کالجوں کی کیا حالت ہے کہ نہیں؟ اچھا، اس کے علاوہ جاب کا مسئلہ ہے۔ جاب، ابھی ہم نے اشارہ کیا، اور آج مسلم سماج کی بچیاں کیسے مرتد ہو رہی ہیں، اسلام سے نکل رہی ہیں۔ مسلمان سے اگر اس کا افیئر چل رہا ہے تو ویسے بھی وہ رشتہ حرام ہے، بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا۔ لیکن یہ تو حد سے زیادہ تجاوز ہے کہ ایک مسلم خاتون، ایک مسلم گھر کی بچی ایک غیر مسلم کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے، اپنے پورے گھر سے، پورے سماج سے بغاوت کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ صورتحال پیدا ہو گئی، اور وہ جا کر کے بیان دیتی ہے کہ مجھ پر کوئی دباؤ نہیں ہے، میرا نام فلاں خاتون، میرا نام فلاں خاتون، میرے باپ کا فلاں عبداللہ فلاں نام ہے، اور مجھ پر کوئی دباؤ نہیں ہے، میرے ہسبینڈ فلاں، میرے بھائیوں فلاں سنگھ ہے، فلاں ہے، اور مجھے کوئی بھی دباؤ نہیں ہے، میں اپنی چاہت سے شادی کر رہی ہوں، میں نے گھر سے بھاگ کر۔ آپ بتائیے اصلاح کیسے ہوگی؟ اس کے علاوہ یہ خاتون ہے، اسے ہر جگہ بے پردہ کیا جا رہا ہے، ہر جگہ خدمت کا کام لیا جا رہا ہے، خدمت کا کام۔ ہوٹلوں میں جائیے، کھانا سروس کرنے والے یہی لوگ ہیں، اور افسوس ہماری شادیوں میں بھی آج کل مسلمانوں کی شادیاں، اہل حدیثوں کی شادیاں جو ہوتی ہیں، اس میں بھی آج دولت کا نشہ اور رنگینی کا عالم یہ ہے کہ اس میں بھی بے پردہ لڑکیوں کو لا کر کے کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور جو زیب و زینت کے ساتھ آ کے کھڑی ہوتی ہیں اور آپ کو پانی اور کھانا سپلائی کرتی ہیں اور آپ کو ٹیشو بانٹتی ہیں۔ خدمت گار، حد ہو گئی میرے بھائیوں، یہ پستی ہے۔ ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم بہت زیادہ اعلیٰ معیار کی زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ یورپ کا، مغربیت کا یہ میرے بھائیوں ایک کلچر ہے، اور ہم ایڈوانس ہو رہے ہیں۔ ایڈوانس نہیں ہو رہے ہیں، پستی ہے، پستی، ذلت کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہوتی جا رہی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے، یہی خاتون ہے، اس کا عالم یہ ہے، یہی خدمت گار ہے، آپ کو جہازوں کے اندر یہی آپ کی خدمت کرتی، ہوٹلوں کے اندر یہی خدمت کرتی ہے، آفسوں میں یہی خدمت کرتی ہے، اور کلرک کی حیثیت سے یہی طے کی جاتی ہے۔ اسی کو ہر جگہ میرے بھائیوں، آج تو مسلم ہائی اسکولوں کے اندر لڑکیوں کو، کم عمر بچیوں کو یا عورتوں کو رکھا جاتا ہے، بے پردہ اختلاط ہوتا ہے۔ کہاں سے سماج کی اصلاح ہوگی؟ اصلاح سماج کے لیے پہلے صلاح کی ضرورت ہے، پہلے صالحیت پیدا کرنے کی ضرورت، تب جا کر کے میرے بھائیو سماج کی اصلاح میں خواتین کا کردار ہمیں دکھائی دے گا۔ آئیے ذرا کچھ نمونے آپ کے سامنے میں پیش کروں۔ یہ سرسری طور پر ایک تبصرہ ہے میرے بھائیو کہ حالات ہماری دنیا، ملک کے اور ہمارے مسلم سماج کے حالات ایسے ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے جو جمعے کے خطبوں میں یا پروگراموں کے اندر میرے بھائیوں کہ اس طرح سے حالات بگڑتے جا رہے ہیں۔ اس میں کس کی غلطی ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ ہم فلمیں، سیریلز،
پورا رول مسلمانوں کا. جاؤ اللہ کی قسم ہے دیکھو یہ فلم انڈسٹری اور جتنے سیریلز بنائے جانتے ہیں یہ 80 سے 85% مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے ذریعے سے ساری چیزیں تیار ہوتی ہیں. سروے کر کے دیکھ لیجیے, پتہ لگا کر کے دیکھ لیجیے. ان سب سے بڑا کردار کس کا ہے؟ مسلمانوں کا ہے. اور اس کو بہت سارے لوگ بڑے شان سے بیان کرتے ہیں, فلم انڈسٹری تو مسلمانوں کی ہے. ارے لعنت ہے مسلمانوں کی اگر انڈسٹری مسلمانوں کی ہے تو اسے برات کا اظہار کرو. اللہ نہ کرے کوئی مسلمان فلم انڈسٹری میں آئے. کبھی ہرگز تعریف کے جملے نہیں نکالنا. کوئی کتنا بھی بڑا کار خیر کر رہا ہو, کوئی 4 نمبر کی کمائی کا دان دے دیتا ہے تو لوگ نام لیتے ہیں کہ ایک مسلمان. کس طرح کا مسلمان, کیسی مسلمانیت, کون سا کردار؟ فحاشی, بے حیائی, عیاشی کر کے اور آبرو باختہ کام کر کے اس نے پیسے کما رکھے ہیں, اس نے خرچ کر دیا ہے, تعریف کی چیز ہو گئی ہے. یہ سب سے بڑا کردار ہے. اللہ کی کلام کی آیت کریمہ کہتی ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ فرماتا ہے جو لوگ مسلمانوں میں فحاشی اور بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں انہیں دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے, آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. فلموں سے کتنی بے حیائی پھیل رہی ہے بتاؤ ذرا. یہ جو فلمیں ہیں نا, فلمیں جن کو ہیرو کہا جاتا ہے, مسلمان بہت سارے نام ہیں اس کے اندر, یہ نام مسلمانوں کے ہیں اور باقیہ تو رنگ بدلتے رہتے ہیں, جہاں جیسے ضرورت پڑتی ہے ویسے وہ ہو جاتے. ان کی وجہ سے میرے بھائیوں مسلم سماج بہت زیادہ بگڑ رہا ہے. سیریلز کے نام پر پوری بے حیائی آ رہی ہے مسلم سماج کے اندر. مسلم گھرانوں کے اندر چھوٹی چھوٹی بچیاں سیریلز گھنٹوں موبائل پر بیٹھ کر کے دیکھتی ہیں. سماج کی اصلاح کیسے ہوگی؟ ہمارا رول کہاں ہے؟ ان کا کردار سماج کی اصلاح میں بعد میں, ہمارا رول ان کی اصلاح میں کہاں ہے؟ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری کہ ہم سمجھیں اس چیز کو. خیر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اگر ہم دیکھیں, صحابہ کی سیرت کو اگر دیکھیں تو آپ کو بہت سارے نمونے ملیں گے. میں اکا دکا نمونے ماں بہن بیٹی وغیرہ کے بیان کرتا ہوں, پھر انشاءاللہ بات ختم کروں گا. میں ایک دعوت فکر ہے کہ سوچیں کہ اصلاح کا کام کہاں سے گڑبڑ ہے, کہاں سے اصلاح شروع کرنے کی ضرورت ہے, تب جا کر کے اصلاح ہوگی. میرے بھائیوں, ایک خاتون کی بہت بڑی حیثیت یہ ہے کہ وہ ماں ہے. کیا ہے وہ؟ ماں ہے. ماں اگر نیک ہے, صالح ہے, تو اس کے ذریعے سے ایک پوری پاپولیشن, ایک بہت بڑی آبادی کی اصلاح ہو سکتی ہے, سدھار ہو سکتی ہے. مصر کے اس شاعر نے, جس کو حافظ ابراہیم کہا جاتا ہے, نام بظاہر لگتا ہے کہ ہندوستانی نام ہوگا حافظ ابراہیم, یہ نام مصر کا نام ہے, جس کو شاعر النیل کہا جاتا ہے کیونکہ کشتی میں ان کی پیدائش ہوئی تھی. بہرحال تو شاعر النیل حافظ ابراہیم نے ایک بہت لمبا قصیدہ لکھا تھا مصر کے اندر یہی موضوع, یہی اصلاح سماج کیسے ہو سکتا ہے, خواتین کا کردار اصلاح سماج میں کیسے ہم دیکھ سکتے ہیں, کیسے پیدا کر سکتے ہیں, اس مسئلے پر ایک لمبا قصیدہ 50-60 اشعار پر مشتمل ہے. اس شاعر نے بہت ساری باتیں کہی تھیں. اس میں ایک شعر وہ کہتا ہے الام مدرسۃ اذا اعددتها, عربی میں ہے اعددتها اذا اعددتها اعددت شعبا طیب الاعراق. وہ کہتا ہے ماں ایک پورا مدرسہ ہے. ماں کیا ہے؟ ماں ایک مدرسہ ہے, ایک تربیت گاہ ہے. شرط یہ ہے کہ ماں کو ماں کی طرح تیار کرو. اگر ماں کو ماں کی طرح تیار کر دیا گیا ہے تو ماں پورے طور پر ایک مدرسہ ہے. اور ماں کو تیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس ماں کے ذریعے سے بہت دور تک تربیت کا اصلاح کا کام ہوگا. سمجھ لو کہ ماں کی اصلاح ہو گئی تو پورے ملک اور پوری دنیا کی اصلاح ہو گئی. اس طریقے سے میرے بھائیوں یہ عربی شاعر کہتا ہے کہ ماں کا کردار اصلاح سماج کے اندر بہت زیادہ ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں, ہم ماں کی اصلاح کریں. آئیے خیر ذرا دیکھتے ہیں. ہم نے آپ نے وہ واقعہ سیرت کے اندر پڑھا ہوا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, ہے کہ نہیں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے ابھی, اور اسی وقت ان کے والد صاحب کی وفات ہو گئی. ان کی ماں تھی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ام سلیم ہیں جن کا نام رمیسا یا غمیسا بتلایا جاتا ہے, لیکن ام سلیم کے نام سے یہ مشہور ہیں, ہم جانتے ہیں.
میرے بھائیوں دیکھیے ماں کا کردار کیسے اصلاح کا کام کر سکتی ہے. ایک ماں اصلاح کا کام کیسے کر سکتی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنی والدہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں میری والد صاحب کی وفات ہو گئی. میری والدہ نے صرف اس لیے نکاح نہیں کیا, دوسری شادی اس لیے نہیں کی کیونکہ وہ کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا یہ بچہ جو انس ہے یہ تھوڑا بڑا ہو جائے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جائے, آپ کی خدمت کرے, علم حاصل کرے, اور اتنی عمر اس کی ہو جائے جوانی کے قریب کہ اب وہ مردوں کی طرح سے بالغ ہونے کے بعد مردوں کی طرح سے مجلسوں میں بیٹھنے کے لائق ہو جائے, لوگوں کو دین کی باتیں سکھلانے کے لائق ہو جائے, یعنی وہ ایک اچھا معلم بن جائے, مربی بن جائے, ایک دائی بن جائے, ایک مصلح بن جائے, تب جا کر کے میں دوسری شادی کروں گی. اور جیسے ہی وہ 10 سال کی ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر کے گئی. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بچہ انس ہے, میں اس کو آپ کی خدمت میں, آپ کی خدمت کے لیے, آپ کی تربیت میں دینا چاہتی ہوں. یہ آپ کے پاس رہے گا, آپ کا خادم رہے گا, آپ جس طرح سے چاہے اسے اپنی خدمت میں رکھیں, یہ آپ کے پاس رہ کر کے علم حاصل کرے گا, تربیت حاصل کرے گا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں سبحان اللہ, کہتے ہیں جب بڑے ہو گئے اور الحمدللہ بڑے ہونے کے بعد ایک بہت بڑے عالم بن گئے, ایک بہت بڑے دائی اور مصلح بن گئے, سب جانتے ہیں 10 سال تک خدمت کی اللہ کے نبی کی. وہ پھر اس کے بعد جب ابو طلحہ نے ام سلیم کو نکاح کا پیغام بھیجا تو یہی حضرت انس تھے جو بالغ ہو چکے تھے, خود اپنی ماں کے ولی بنے اور اپنی ماں کا ولی بن کر کے انہوں نے ابو طلحہ سے اپنی ماں ام سلیم کا نکاح کروایا. سمجھ رہے ہیں واقعہ سب جانتے ہیں نا. ابو طلحہ نے پیغام دیا اور وہ اس وقت کفر کی حالت میں تھے. ابو طلحہ کا ایک بہت اچھا اسٹیٹس تھا لیکن وہ کافر تھے. پیغام آیا, ام سلیم نے کہا تم ہو تو بہت اچھے, تمہارا مقام, تمہاری حیثیت اور تمہارا جو بیک گراؤنڈ اچھا ہے, تم جیسے آدمی کا پیغام رد نہیں کیا جا سکتا ہے, لیکن ایک بہت بڑی مشکل ہے, یہی پیغام آپ کو دینا ہے, اپنی ماں و بہنوں کو دینا ہے, یہ پیغام سن لو. ام سلیم نے کہا ابو طلحہ ما مثلو کا یرد, ابو طلحہ تم جیسے کا رشتہ رد نہیں کیا جاتا, تم جیسے کا رشتہ رد نہیں کیا جاتا ہے. لیکن مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے انا امرأۃ مسلمہ وانت رجل کافر ولا یحل لی ان اتزوجک. کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک مسلم خاتون ہوں اور تم ایک کافر آدمی ہو, میرے لیے ایک مسلمان خاتون کے لیے تم کافر ہو, اس لیے تم سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. اس لیے رشتہ ہو نہیں سکتا ہے, رشتہ نہیں ہو سکتا ہے, اس لیے رشتہ ریجیکٹ ہو جائے گا, ورنہ تمہارا اسٹیٹس ٹھیک ہے, یعنی سماجی اور جو کچھ اچھائیاں ہونی چاہیے وہ سب ہے تمہارے اندر. پیغام ہے اس کے اندر. آج ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں, رشتہ نبھا رہی ہیں, رشتے کر رہی ہیں, بھول جاتی ہیں کہ وہ مسلمان ہیں, انہوں نے کلمہ پڑھا ہے, ایک مسلمان باپ کی بچی ہے, ایک مسلمان ماں کی بیٹی ہے, ایک مسلم سماج کی بچی ہے, وہ کیسے گوارا کر لیتی ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ وہ چلی جائے اور پورے گھر سے, پورے سماج سے بغاوت کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جائے. یہ ایک پیغام ہے, یہ پیغام ہے میرے بھائی. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ اپنی والدہ کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا تھا رحم اللہ امی, اللہ تعالیٰ میری ماں پر رحم فرمائے. اللہ اکبر, میری ماں پر رحم فرمائے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ میری ماں ہے اور میری ماں نے ماں کا کردار ادا کیا ہے. نکاح اس وقت تک نہیں کیا جب تک میری تربیت نہ ہو جائے, جب تک میں علم حاصل نہ کر لوں, میں اللہ تبارک و اللہ کے نبی علیہ السلام کی تربیت میں رہ کر کے ایک صالح اور نیک انسان بن جاؤں, سماج کی اصلاح کرنے کے قابل نہ بن جاؤں. میری ماں نے نکاح نہیں کیا. یہی رمیسہ گمیسہ ہیں میرے بھائیوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا, آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے جنت میں ایک آواز سنی, میں نے جنت میں ایک آواز سنی, پیچھے مڑ کے دیکھا تو رمیسہ تھیں, رمیسہ, یہی رمیسہ جن کو ام سلیم کہا جاتا ہے. بہرحال میرے بھائیوں, تو یہ ہے ماں کا کردار. یہ کس کا کردار ہے؟ ماں کا کردار ہے. بہن کا کردار آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو پیش کرتا ہوں. بعد کے دور کی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی, حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہن تھی. کون تھی؟ ایک بہن تھی. اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت میں
ان کو حافظ ابن حجر بنانے میں اور ان کی دیکھ ریکھ کرنے میں ان کی بہن کا بہت بڑا کردار ہے۔ اپنی بہن کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ خود اپنی سیرت کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں ہی امی بعد امی، کہتے ہیں تو میری بہن لیکن میری اصل ماں کے بعد یہ میری ماں ہے، کیونکہ اس نے جو کردار میری تربیت میں ادا کیا ہے وہ کردار ایک ماں کا کردار ہے جو ایک بہن نے ادا کر کے دکھایا ہے۔ میرے بھائی، اور آپ کو کیا بتاؤں، بیٹی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، تربیت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کا جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن کے بارے میں کہا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا ہی امی بعد امی، یہ ام ایمن میری ماں کے بعد ماں ہے میری، کیوں؟ اس لیے کہ جو بڑا کردار تھا ان کا دیکھ ریکھ کا، خدمت کا، اور ساری جو چیزیں مطلوب ہوتی ہیں اس حوالے سے، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح کی بات کہی تھی۔ کہنے کا مطلب ہے میرے بھائیوں کہ ایسے بہت سارے نمونے آپ کو ملیں گے سیرت کے اندر، صحابہ کرام کی سیرت کے اندر، صحابیات کی سیرت کے اندر، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک خاتون نے ماں کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے کتنا کردار ادا کیا۔ بیوی کے بارے میں تو آپ اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے کہ نہیں؟ ایک بحیثیت بیوی کتنا بڑا کردار تھا۔ وہ نبی جو ساری امت کا مصلح بن کر کے آیا تھا، جب آغاز نبوت میں وحی آئی اور حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو پکڑا اور آپ کو پڑھنے کے لیے کہا، جو کیفیت پیش آئی تھی میرے بھائیو، بھاگے بھاگے گئے، جب کیا کہا، اللہ اکبر، کیا کہا انی اخاف علی نفسی یا انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے، مجھے اندیشہ لگتا ہے کہ میں مرنا چاہوں، میری جان نکل جائے گی۔ اللہ اکبر، کیا کہا تھا اس وقت؟ کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کر سکتا ہے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ آپ کا کردار بہت اونچا ہے، آپ غریبوں کی، فقیروں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، محتاجوں کی خبرگیری کرتے ہیں، آپ بوجھ والوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ ہر طرح کی مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں، بھلا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ضائع کر سکتا ہے؟ اور یہ تسلی ملتی رہی، اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے لم یتزوج علیہا غیرہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک دوسرا نکاح نہیں کیا جب تک حضرت خدیجہ آپ کی زندگی میں تھی۔ آپ کی وفات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المؤمنین عائشہ سے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ بہت بڑا کردار حضرت خدیجہ کا، تو بحیثیت بیوی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اچھا اس کے علاوہ آپ اور اگر کردار اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اور بھی واقعات سیرت کے اندر موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عاصم ہے نا، عاصم مشہور نام ہے، واقعہ کچھ ایسا ہے